رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لو آف گاڈ، اللہ کی محبت یا محبت الہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا سپریم ٹاپک ہے، اس سے بڑا کوئی ٹاپک نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا اپنا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ ٹاپک ہے جو سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہے، سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ٹاپک ہے۔ یہ میرا احساس ہے۔ دیکھیے، آج یہ میرے ہاتھ میں آج کا یہ نیوز پیپر ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے آج کے انگریزی اخبار میں، دا ٹروتھ از دیٹ وی آر لائی، دا ٹروتھ از دیٹ وی آر لائی، یعنی سچائی یہ ہے کہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ سچائی یہ ہے کہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک لیڈی کا مضمون ہے جو یو کے میں رہتی ہے، غالباً انڈین ہے لیکن رہتی ہے یو کے میں۔ تو انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ ہم سب لوگ، ویسے وہ سیکولر ہے وہ، کہ ہم سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ آپ کہیں سے ملیں گے تو آپ کہیں گے بھائی میں نے کئی بار آپ کو ٹیلی فون کیا مگر کنٹیکٹ نہیں ہوا۔ تو یہ بہت زیادہ کہتے تھے لوگ۔ اب موبائل جب سے آیا ہے تو اس میں زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ موبائل نمبر آ جاتا ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں ٹیلی فون پر، پھر وہ سوچا کہ آپ شاید بہت مشغول ہوں گے۔ یہ سب جھوٹ۔ تو میرا اپنا جو تجربہ ہے یہ ہے کہ سیکولر فیلڈ میں جس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں ویسے دین میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے، جھوٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ جھوٹ، ایک ہے انڈائریکٹ جھوٹ۔ انڈائریکٹ جھوٹ کو آپ ہاف ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا بہت اس میں سچائی ہوتی ہے لیکن پورے معنی میں وہ سچائی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹ جھوٹ اور انڈائریکٹ جھوٹ دونوں کو ملا کر، تو میرے تجربے میں تو یہ ہے کہ سبھی لوگ اس میں ملوث ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن مجھے اس وقت سیکولر فیلڈ کے جھوٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے صرف اپنے ٹاپک کے اعتبار سے کہنا ہے، یعنی اللہ کی محبت۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج میں ایک ماں سے بات کر رہا تھا جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے بہت اس کو محبت ہے، آج کی بات ہے۔ تو میں نے خاتون سے کہا کہ آپ کا بیٹا صرف آپ سے لیتا ہے، وہ لیڈی کماتی ہے بیٹے کو دیتی ہے، ابھی بیٹا کماتا نہیں ہے، وہ صرف ٹیکر ہے، اور اتنا محبت کرتے ہیں اس سے آپ، اور خدا گیور ہے، سب کچھ خدا دے رہا ہے۔ کیا آپ ویسی محبت اب کرتی ہیں خدا ہے جو اپنے بیٹے سے کرتی ہیں؟ تو چپ ہو گئی وہ، کیونکہ ان کے پاس یہ کہنے کو نہیں تھا کہ ہاں
ہر آدمی اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے پوچھے، ہر باپ اور ہر ماں، کہ اس کو جتنی محبت اپنے بیٹے سے ہے، کیا وہی محبت اس کو خدا سے ہے؟ تو بہت پرانا ایک پرنسپل ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، عربی میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی تقابل سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ سوچئے کہ جتنی محبت آپ کو اپنے بیٹے سے ہے، کیا وہی محبت خدا سے ہے آپ کو؟ تو بیٹے کے لیے تو دل و جان حاضر ہے، اور خدا کے لیے کیا ہے؟ لپ سروس ہے. کوئی اگر کہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ سب کچھ بیٹے کے لیے، ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا جان، ان کا پیسہ، ان کا ٹائم، ان کا سب کچھ بیٹے کے لیے، چاہے بیٹے سے کچھ نہ مل رہا ہو. اور خدا سب کچھ دے رہا ہے. یعنی خدا اتنی زیادہ چیزیں دے رہا ہے کہ بلین ٹریلین کی گنتیاں بالکل ہی کافی نہیں ہیں اس کو بتانے کے لیے. اب میں جو بول رہا ہوں اس میں ملین فیکٹرس انوالو ہیں کہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. یعنی اس کو ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ صرف یہ جو ایک فنامنا ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں. اس میں اتنے زیادہ فیکٹر انوالو ہیں کہ اس کو آپ گنتی نہیں کر سکتے. کہ میں نے سوچا، اب سوچنا کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ واٹ از سوچنا. سوچا وہ کیسے آیا میرے زبان تک، اور زبان دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیسے وہ حرکت ہوئی، اور وہ حرکت جو ہے لہریں بنی اور ہوا میں کے ذریعے ٹرانسفر ہو کر آپ کان تک پہنچی. اور کان میں کیا چیز ہے کہ وہ پھر اس کان آپ کے مائنڈ تک اس کو ٹرانسفر کیا. یعنی یہ بولنا اور سننا اتنا انوکھا فنامنا ہے کہ ایک ایتھیسٹ نے لکھا ہے کہ ایک بار میں کام کر رہا تھا اپنے ٹیبل پر، اتنے میری چھوٹی بچی آ گئی. کچھ اس نے کہا، کچھ میں نے کہا، تو کچھ کنورسیشن ہوا. تو اس نے لکھا ہے کہ میرا مائنڈ ادھر چلا گیا کہ کیسے آدمی بولتا ہے، کیسے سنتا ہے، یہ کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اچانک وہ اس کے مائنڈ میں آیا کہ تو لگتا ہے کوئی خدا ہو. تو جلدی اس نے لکھا ہے کہ میں نے جلدی سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ میں خدا تک پہنچ رہا تھا. تو آپ بتائیے کہ اتنے ملین بلین ٹریلین سے بھی زیادہ آپ کو خدا دے رہا ہے، لیکن آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹا بیٹی کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی جو بھی آپ کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ. تو محبت کون کرتا ہے خدا سے؟ لپ سروس سب لوگ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے لوگوں میں دو کلاس ہیں، ایک صوفیہ کا کلاس، ایک علماء کا کلاس. میں ایک کہنے اپنے احساس کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ دونوں میں سے کسی کو بھی خدا نہیں ملا. معاف کیجیے گا. صوفیہ نے محبت الہی کو عشق الہی بنایا. صوفیہ نے محبت الہی کو عشق الہی بنایا. عشق الہی مزید ریڈیوس ہو کر قوالی بن گئی. محبت الہی ریڈیوس ہو کر کے عشق الہی بنی. عشق الہی ریڈیوس کر کے قوالی بن گیا. اب قوالیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو اس میں حال آتا ہے. یہ محبت ہے؟ یہ تو بدتمیزی ہے. اٹ از اے ریڈیوسڈ فارم آف لو. کیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت الہی ہے؟ علماء کا حال یہ ہے کہ ایک عالم صوفی تھے، وہ صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے. تو ان کی خانقاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ عالم صوفی کی خانقاہ ہے. تو میں ان کے یہاں گیا ایک بار، سنتا تھا کہ وہاں 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، 24 گھنٹے. تو وہ ذکر تھا
گنتی، اللہ گنتی ہوتی تھی 24 گھنٹے. وہاں پر کیا تھا، وہاں شفٹ لگی ہوئی تھی 6 گھنٹے کی. کچھ لوگ آئیں گے 6 گھنٹہ اللہ 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 کریں گے، پھر وہ شفٹ بدلے گی، دوسرے آئیں گے پھر وہ اللہ 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 کریں گے. اس طرح 24 گھنٹے ہوتا تھا. یہ گنتی ہے، یہ محبت الہی نہیں ہے. یہ دیکھیے محبت الہی جو ہے وہ ہے ڈیپ اٹیچمنٹ ود گاڈ. خدا سے بہت گہرا تعلق، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تعلق باللہ. ڈیپ اٹیچمنٹ ود گاڈ، کہ خدا ہی آپ کو یاد آتا رہے، آپ خدا کے چرچے میں آپ کو لذت ملے، خدا کی بات کرتے ہوئے آپ کی روح بالکل اس میں تموج آ جائے. ہر وقت آپ کو خدا ہی چھایا رہے آپ کے دماغ پر. جیسے میں ایک مثال دوں، بچپن میں جب میں جونپور میں تھا ایک بار، تو میرے دوست کا کچھ ساتھی تھے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو مجھے لے گئے ایک پکچر ہاؤس میں. وہاں ایک پکچر لگی ہوئی تھی، اس کا نام تھا جواب. اس میں جو ہیرو تھا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. تو اس میں دکھایا تھا ایک سین کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے، اس کا مائنڈ سوچ رہا ہے اپنے گرل فرینڈ کے بارے میں، جس کو آپ کہیں گے ہیروئن کے بارے میں. اس سامنے ٹیبل ہے، پیپر ہے، لیکن اس کا مائنڈ چل رہا ہے وہاں. تو اسی ذہنی پریشانی میں وہ پانی مانگتا ہے. تو جو آدمی وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ایسا پانی لا کر دیتے ہیں، گلاس، ٹرانسپیرنٹ گلاس میں پانی، تو لا کر میز پہ رکھتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے اس میں، تو اس گلاس کے اندر اس کی ہیروئن جو ہے رنگین کلر میں بالکل آ جاتی، اتر آتی ہے. اس کو پانی میں اپنی گرل فرینڈ دکھائی دینے لگتی ہے، یا ہیروئن دکھانے لگتی ہے، رنگین ساڑی پہنے ہوئی. اس سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یاد الہی کیا ہے، محبت الہی کیا ہے، جس کو میں نے کہا کہ ڈیپ اٹیچمنٹ ود گاڈ کیا ہے. یہ کس کو، میں تو نہیں پایا کسی کو. ڈیپ اٹیچمنٹ لوگ کسی اور چیز میں ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں بوائز کو گرل فرینڈ کے ساتھ، گرلز کو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، شادی کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے بعد اپنی بزنس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. اور خدا تو بس وہ لپ سروس کے درجے میں ہے. عشق الہی کے نام سے قوالیاں کہیں ہو رہی ہیں، کہیں محبت الہی کے نام سے کہیں وہ اللہ 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 گنا جا رہا ہے. جس کو کہتے ہیں ڈیپ اٹیچمنٹ، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے کہیں. دیکھیں ڈیپ اٹیچمنٹ آپ کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، ایک نیا انسان. آپ ایسے نہیں رہتے، ایک اور نیا انسان ایمرج کرتا ہے آپ کے اندر. اس کی ریسنٹلی ایک مثال سامنے آئی ہے، ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں، کہ کشمیر کی ایک لڑکی جس کی عمر ابھی 18 سال ہے، یعنی ٹین ایجر ہے، وہ اس کے گھر میں 3 ملیٹنٹ گھستے ہیں گن کے ساتھ، تینوں کے ساتھ گن ہے. ایک فریل لڑکی ٹین ایجر، اس کے ماں باپ کو وہ مار کر کے بے ہوش کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں زمین پر. اب لڑکی کے سامنے دونوں باپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اب ٹین ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے ماں باپ سے بہت تعلق ہوتا ہے، بات کو نہیں رہتا، لیکن ٹین ایج میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے.
اب لڑکے نے دیکھا کہ میرے ماں باپ جو ہیں اس کو مار مار گرا دیا، بے ہوش کر دیا ہے. تو وہ اس کے اندر ایک ہیرو انسان جاگ پڑا، ہیرو بن گیا. اور میں سب سے زیادہ انوکھی بات یہ ہے کہ اس کے مائنڈ نے ود ان سیکنڈ ایک بہت ہی غلط پلاننگ کی. پہلے اسے ایکس اٹھایا، ایکس کلہاڑی، مارا اس کو، جو بڑا ملیٹنٹ تھا، جو کہ کمانڈر تھا، مار کے گرا دیا اس کو. پھر چھپٹ کر اس کی وہ چھینی، اس کی جو گن تھی، اسی گن سے اس کو مارا، وہی ختم کر دیا اس کو. اور 2 سے ساتھی بھاگ گئے. ایک ٹین ایجر جس نے کبھی گن دیکھی بھی نہیں تھی، لیکن ماں کی محبت، باپ کی محبت نے اس کو ہیرو بنا دیا. دیکھیے مائنڈ کی جو اسٹڈی کی گئی ہے، تو مائنڈ میں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. کچھ اس کے حصے ہیں مائنڈ کے جو ٹیپڈ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں. جب کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ انٹیپڈ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. جیسے کمپیوٹر جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر ملین کیلکولیشن کر سکتا ہے. تو جو مائنڈ جو ہے ود ان سیکنڈ ایک بہت بڑی پلاننگ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس لڑکی نے کیا. ود ان سیکنڈ اس کے مائنڈ نے سوچا کہ پہلے اس کو اور پاور کرو، پھر اس کی بندوق چھینو، پھر اس کی بندوق سے مارو. یہ ہے گہرا تعلق، ڈیپ اٹیچمنٹ. خدا سے گہرا تعلق ہو جائے تو ایسے ایک نیا انسان آپ کے اندر ایمرج کرے گا. آپ خدا ہی میں جئیں گے، آپ کی صبح شام خدا میں گزرے گی، خدا میں جئیں گے آپ. خدا کی یاد میں آپ کو، یعنی آپ کی روح کو خدا کی یاد میں آپ کی روح کو غذا ملے گی. وہی آپ کے فوڈ ہوگا، خدا کی یاد آپ کی فوڈ بن جائے گی. میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، 2-3 دن سے میں اللہ کی طرح کی گہری یاد نہیں آ رہی تھی. میں بہت پریشان تھا. وہ یاد جو دل کو تڑپائے، جو آنکھوں سے آنسو بن کر بہے، وہ یاد. تو آج صبح میں اٹھا، فجر سے پہلے میں نے نماز پڑھی. میں نے کہا خدایا، کیا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ تو پھر وہ واپس آ گیا، وہ کیفیت پھر واپس آ گئی. تو خدا میں جینے لگے جب آدمی، تب اس کو محبت کہتے ہیں. اور جب آپ کو خدا کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف آپ کو خدا کی بلیسنگ دکھائی تھی. بلیسنگ، پانی کے گلاس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سمندر ہے بلیسنگ کا. ہر چیز میں بلیسنگ دکھائی دیتی ہے. آپ غرق ہو جاتے ہیں اسی میں. جیسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ سب کچھ سنجے بابو کی دین ہے. ایک انسان تھا ہمارے ایریا کا تھا، وہ ایک مسلم تھا وہ. تو سنجے گاندھی کے زمانے میں اس کو راجیہ سبھا ممبر بنا دیا گیا، حالانکہ گاؤں کا آدمی تھا وہ. تو وہاں ایک ساتھی تھے، وہ ملنے گئے اس سے، تو بتاتے تھے وہ کہ جب میں گیا اس کو ریزیڈنس ملا ہوا تھا ایز اے ممبر پارلیمنٹ، وہاں پر ٹیلی فون تھا، وہاں پر کار تھی، وہاں پر صوفہ سیٹ تھا. تو آدمی یعنی جیسے کہ ابل رہا تھا، اس کے اندر ابل رہا تھا. بار بار کہتا تھا یہ سب سنجے بابو کے دین ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ سب کو خدا کی دین ہے؟ وہ جب سورج کو دیکھے، اور چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، درخت کو دیکھے، چڑیا کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، تو کہے کہ یہ سب میرے خدا کی دین ہے.
سنجے بابو کے دین کا لوگوں کو پتہ ہے، خدا کے دین کسی کو پتہ نہیں. میں تو کسی مسجد میں ایسے انسان دیکھے، کسی مدرسے میں ایسے انسان دیکھے. یہ بالکل سچا قصہ جو بتایا میں نے. ہمارے ساتھی سے ان کا نام تھا ابو الفرقان. انہوں نے مجھے قصہ بتایا. ان کے گاؤں کا آدمی تھا، وہ گاؤں کے پڑوس کا آدمی. اسی دلی میں گئے جب ملنے کے لیے اس سے، بات میں کہتا تھا وہ، یہ سب سنجے بابو کے دین ہے. مجھے ایسا انسان نہیں ملا یہ کہے کہ یہ سب میرے خدا کے دین ہے. جب وہ سانس لے، جب آنکھ سے دیکھے، جب وہ پانی پیے، جو کھانا کھائے، زمین پر چلے، ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں کا تجربہ ہوتا ہے، ہر مومنٹ. تو ہماری روح کہہ اٹھے کہ یہ سب خدا کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو دیکھیے، جب یہ ہوتا ہے اس قسم کا محبت الہی، اور قرآن میں دیکھیے، قرآن میں اسی کو کرائٹیرین بتایا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. آیت جو سورہ البقرہ کی آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ خدا کے ایکول بنا لیتے ہیں، ایکول، برابر، خدا کے برابر کسی کو بنا لیتے ہیں، اور اس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں، وہ بڑھی ہوئی محبت جو خدا سے کی جانی چاہیے، یعنی حب شدید کرنے لگتے ہیں. حالانکہ حب شدید یعنی بڑھی ہوئی محبت سے خدا سے ہونی چاہیے. کوئی بیٹے سے حب شدید کر رہا ہے، کوئی فیملی سے حب شدید کر رہا ہے، کوئی بزنس سے حب شدید کر رہا ہے، کوئی بوائے فرینڈ سے حب شدید کر رہا ہے، کوئی گرل فرینڈ سے حب شدید کر رہا ہے. خدا سے حب شدید کون کر رہا ہے؟ تو دیکھیے، حب شدید جو ہے خدا سے نہ ہو، کسی اور سے ہو، وہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے. یعنی محبت میں اگر آپ نے خدا کی جگہ کسی اور کو دے دی تو وہی شرک ہے. یاد رکھیے، مثال کے طور پر اولاد ہے، یاد رکھیے اولاد سبجیکٹ آف وہ ڈیوٹی کا سبجیکٹ ہے، محبت سبجیکٹ نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس چیز کو. ایک صاحب سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں محبت تو خدا نے دی ہے، اولاد کی محبت وہ تو ہمارے اندر ہوتی ہی ہوتی ہے. میں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ایز اے ٹیسٹ ہے. میں مانتا ہوں کہ محبت ہوتی ہے، لیکن وہ بطور ٹیسٹ کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ خوب بیٹوں سے محبت کریں اور خدا کی جگہ دے دیں ان کو. وہ جو محبت آپ کے سینے میں ہوتی ہے بیٹے کے لیے، وہ ہوتی ہے صرف ٹیسٹ کے لیے، ورنہ بیٹا ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، سبجیکٹ آف ڈیوٹی ہے. وہ تو اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ بیٹے کو خدا کا ند بناتے کہ ند نہیں بناتے، خدا کا ایکول بناتے یا خدا کا ایکول نہیں بناتے. اس لیے ہے وہ، اس لیے نہیں کہ آپ ایکول بنا لیں. آپ بہت بڑی فلسفے میں لوگ مبتلا ہے کہ بیٹے کی محبت تو فطری ہوتی ہے. بھائی وہ تو ہوتے ہیں اسے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بیس لیس بات ہے. خود بیٹے سے جو آپ کے اندر جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ بطور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ند نہ بنائیں، خدا کو بنائیں اپنا سب کچھ. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سوچیے اس کو. قرآن کے مطالعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت میں لوگ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ جو جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے، ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے لوگ جو جنت والے ہیں، ان کے 2 گروہ ہیں. اسے 2 جنتیں ہیں، جنتان قرآن مجید میں آیا ہے، 2 جنتیں. تو
ایک ہے جن کو مقتصد کہا گیا, ایک ہے جن کو السابقون کہا گیا. مقتصد اور السابقون, دو گروہوں کے جنتیوں کے. مقتصد کا مطلب یہ ہے کہ نارمل طریقے سے آپ خدا کے احکام کو پورا کریں, اور السابقون وہ ہے جو بڑھ بڑھ کر کے آپ خدا کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو قرآن سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ دیکھیے, ایک آیت ہے سورہ التحریم کی کہ امرأت فرعون نے دعا کی تھی کہ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ, خدایا اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک جگہ دے دے. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. اور دوسرا جو ہے سورہ انبیاء میں ہے, اولئک عنہا مبعدون, اولئک عنہا مبعدون. اس سے میں نے نکالا ہے کہ ایک ہے یعنی مبعد عن النار کیٹیگری. مبعد عن النار کے معنی ہے آگ سے دور رہیں گے, آگ ان کو نہیں چھوئے گی, آگ سے بچے رہیں گے وہ. مبعد معنی دور والے. تو ایک ہے مبعد عن النار کیٹیگری, ایک ہے عند اللہ کیٹیگری. جنتیوں کی دو کیٹیگری ہے, مبعد عن النار کیٹیگری اور عند اللہ کیٹیگری. یعنی عند اللہ کیٹیگری وہ ہے جن کو خدا کے پڑوس میں جگہ ملے گی, خدا کے نیبرہڈ میں جگہ ملے گی. اور مبعد عن النار وہ ہے جن کو کہ پڑوس تو نہیں ملے گا لیکن ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, عذاب بھی نہیں ملے گا ان کو. جیسے آپ کسی ملنے جائیں کسی بڑے آدمی سے, تو آپ کو کہیں اگر آپ کو کم مانتا ہوگا تو کسی جگہ آپ کا انتظام کر دے گا, وہاں جا کے رہیے آپ. اور آپ کے اس کے بہت پیارے دوست ہوں تو خود اپنے پاس ٹھہرائے گا آپ کو, آپ سے باتیں کرے گا, آپ سے کھائے پیے گا, آپ سے اٹھے بیٹھے گا, آپ سے ایکسچینج کرے گا, بالکل اپنے پاس رکھے گا وہ. اور کوئی دور کا آدمی ہے تو کہیں ٹھہرا دے گا اس کو. تو جنتیوں کی دو کیٹیگری ہوگی, ایک وہ ہے جو مبعد عن النار ہے, جہنم سے دور کہیں ان کو دے دیا جائے گا, آرام سے رہیں گے وہاں پر وہ. اور ایک وہ جو عند اللہ کیٹیگری, جو اللہ کے پڑوس میں رہیں گے. آپ غور کیجیے کتنا فرق ہے دونوں میں, کتنا فرق ہے دونوں میں. اب آپ کے حوصلے کی بات ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, دونوں میں سے کس کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں, کس کیٹیگری میں آپ رہنا چاہتے ہیں, مبعد عن النار کیٹیگری میں یا عند اللہ کیٹیگری میں. میں اپنے ساتھیوں میں یہی اسپرٹ بھرنا چاہتا ہوں, عند اللہ کیٹیگری میں شامل ہوں ہمارے ساتھی. جیسے دیکھیے, میں اپنا ایک تجربہ عرض کروں کہ ابھی 2 دن پہلے دلی میں یونائیٹڈ نیشنز کی ایک بلڈنگ یہاں پر ہے, اس کے ہال میں ایک کانفرنس تھی. اس میں مجھ کو بلایا گیا تھا, میرے کچھ ساتھی بھی وہاں تھے. ہم لوگ قرآن کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کو لے کر گئے تھے وہاں پر. تو میں اسٹیج پر تھا, ہمارے ساتھی جو ہے وہ وہاں پر تھے اور وہ قرآن کو دیتے تھے لوگوں کو. تو جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی قرآن کو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, انگلش ٹرانسلیشن جو قرآن کا کیا گیا ہے, ہمارے جو چھپا ہے, تو ایک عجیب کیفیت میری ہوئی, ایک عجیب کیفیت ہوئی. ہمارے ساتھی دوڑ دوڑ کر لوگوں کو قرآن دے رہے تھے, ہمارے ساتھی جو تھے دوڑ دوڑ کر لوگوں کو قرآن دے رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ خدایا ہم کو نہیں معلوم کہ تیری مطلوب چیز کیا ہے, وہ کیا چیز جس تو سب سے خوش ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. تو میں نے کہا, مجھے وہ آیا کہ جو عرب میں کچھ حنفا سے کہا کرتے تھے کہ خدایا اگر ہم جانتے کہ
تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے تو ہم ویسے ہی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم جانتے ہیں کہ تیری عبادت کیسے کیا تو ہم ویسے ہی تیری عبادت کرتے. رسول اللہ کے بیعت سے پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ خدا میں اور میرے ساتھی اگر یہ جانتے کہ تیری سب سے مطلوب چیز کیا ہے تو ہم وہی کام کرتے. لیکن ہم نے اپنے سمجھ سے یہ جانا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تیرا محفوظ کلام ہے, یہ پریزروڈ ورڈ آف گاڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر آج کے جو انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ انگلش لینگویج ہے. تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک ٹرانسلیشن تیار کیا, اس کو ہمارے ساتھیوں نے چھاپا, اب ہم اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر ہم جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چیز ہے جس سے تو راضی ہوتا تو وہی کرتے ہیں. لیکن ہماری سمجھ یہی بتاتی ہے ہم کو کہ یہ تو ورڈ آف گاڈ ہے, یہ تو پریزرو کلام ہے. اور آج کی زبان بھی انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے. تو ہم سب نے مل کر اس کو تیار کیا, اس کو چھاپا, اب اس کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اسے قبول فرما, ہماری کم از کم ہماری انٹینشن کو قبول فرما, ہماری نیت کو قبول فرما. اگر بالفرض ہمارا عمل وہ عمل نہ ہو جو تیرا مطلوب عمل ہے, تب بھی تو ہماری نیت کو قبول فرما, ہماری انٹینشن کو قبول فرما کہ ہماری نیت یہی ہے خدایا. تو جب میں دیکھ رہا تھا میرے ساتھی دوڑ کے قرآن دے رہے تو عجیب تڑپ پیدا ہوئی تھی کہ کیسے یہ وہ لوگ ہیں. فرشتے لکھ رہے ہوں گے خدایا تیرے کچھ بندے تیری بات کو پہنچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں انسانوں کے پاس, تو ان کے لیے اپنی رحمتیں لکھ دے. مجھے یقین ہے کہ فرشتے ہمارے لیے سفارش کرتے ہوں گے کہ خدایا تیرے بندے تیرے کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دوڑ رہے. تو دیکھیے جب آدمی کے اندر سچی محبت اللہ کی آ جائے تو اس کی زندگی میں ایک نیا ایمرجنس ہوتا ہے, ایک نیا ایمرجنس. پھر وہ بالکل بے تابانہ دوڑ پڑتا ہے اللہ کے کام کی طرف. اس وقت دیکھیے سب سے بڑا کام یہ نہیں کہ آپ سوشل ورک کریں, ملی ورک کریں, سب سے بڑا کام ہے دعوی ورک. کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کیا ہے, خدا کا کریشن پلان کیا ہے, خدا سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس کا ایک ہی سورس ہے قرآن. صحابہ کرام میں یہی ایمرجنس ہوا تھا. تو کیا ہوا دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد فرمایا تھا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادعونی, مجھ کو خدا نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے. تو میں تو اب ہمیشہ زندہ میں نہیں رہوں گا. جب تک میں زندہ تھا تب تک میں نے پہنچایا, اب تم ساری دنیا کو میں پہنچا دو. یہ تو پھیل گئے ساری دنیا میں. اس وقت دنیا تھی ایشیا افریقہ کا نام تھی زیادہ تر. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ صحابہ کرام جو جن کی قبریں بہت کم ہیں مکہ مدینہ میں, باہر چلے گئے, کیا بیتا ہوگا. وہ ان کی زبان نہیں جانتے تھے, ان کی زبان دوسری تھی, ان کی زبان دوسری تھی. ان کی زبان تھی عربی زبان کہ جہاں وہ گئے وہاں کیا تھا.
وہاں دوسری زبان چلتی تھی، کہیں یونانی، کہیں عبرانی، کہیں آرامی، کہیں بربری، دوسری زبانیں. لیکن وہ گھس گئے ان میں. کیسے انہوں نے ان کی زبانیں سیکھی ہوں گی، کیسے ان کو اپنی بات پہنچائی ہوئی، اس کو سوچنا ہی مشکل ہے. آج کل تو ہم جاتے ہیں کہیں تو وہاں ہوٹل بنے ہوئے، وہاں ٹھہریے، کھانے پینے کا انتظام ہے، ہر جگہ سڑکیں ہیں، ہر جگہ ریل ہے، ہر جگہ موٹر ہے، ہر جگہ ہوائی جہاز ہے. تب تو کچھ بھی نہیں تھا. کیسے گھس گئے، کیسے انہوں نے کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ جس کو آپ کہتے ہیں عرب ورلڈ، جو ایشیا اور افریقہ کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے. وہاں آپ دیکھیے انہوں نے ان کی زبان بدل دی، ان کا کلچر بدل دیا، ان کا مذہب بدل دیا. ان کی سب سے بڑی چیز ان کی آئیڈینٹی بدل دی. آئیڈینٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے بدلنا، یعنی شناخت. کیسے انہوں نے کام کیا کہ ایک پورا ایریا جو ہے ایشیا اور افریقہ کے درمیان، جس کو ہم عرب ورلڈ کہتے ہیں، سب کچھ بدل ڈالا، یہاں تک ان کی آئیڈینٹی بدل ڈالا. تو کیا تھا وہ اللہ کی محبت میں غرق تھے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک وفد گیا تھا ایران. تو ایرانی جو حکمراں تھا اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ اللہ. ہم کو خدا نے بھیجا ہے کہ لوگ بندوں کی عبادت میں جی رہے ہیں، ان کو ہم خدا کے عبادت گزار بنائیں. یعنی لوگ بندوں کو گیور سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ گیور تو خدا ہے. بندوں کا جھکتے ہیں، حالانکہ جھکنے کے قابل تو خدا ہے. بندوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ محبت کے قابل تو خدا ہے. اب اس چیز نے ان کو ان کے اندر اتنی آگ بھر دی تھی کہ گھس گئے ہر جگہ، بالکل نیڈر ہو کر کے. نہ کھانے کا پتہ، نہ رہنے کا پتہ، نہ کپڑے کا پتہ. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیسے وہاں کھاتے ہوں گے، کیسے یعنی کہاں رہتے ہوں گے. ان کو ایک دیوانگی تھی، دیوانگی. انہیں میں سے ایک تھے عقبہ بن نافع، جو مدینہ سے دمشق سے روانہ ہوئے، ایشیا سے روانہ ہوئے، اور وہاں سے اپنے دستے کو لے کر کے افریقہ میں گھسے. چلتے چلتے وہ اٹلانٹک کے کنارے پہنچ گئے. اب جانتے ہیں افریقہ جو ہے اٹلانٹک کے کنارے ہے، اٹلانٹک اوشن. وہاں انہوں نے دیکھا کہ اوشن سمندر ہے، ہی سمندر ہے، آگے کچھ نہیں دکھائی دیتا. تو ابھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ خدایا اللہم لا عالم ان وراء هذا البحر بلد لخذته حتى لا يعبد احد دونك. گھوڑے پر سوار ہو کر کے دیکھ رہے تھے اٹلانٹک سمندر. کہا کہ خدا کرو میں جانتا کہ اس سمندر کے پار اس پار بھی کچھ انسان ہیں. تو دیکھیے ان کی دیوانگی، دیکھیے دیوانگی، اللہ کی محبت میں دیوانگی. خدا اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کچھ انسان ہیں، کچھ تیرے بندے ہیں، تو میں گھس جاتا سمندر میں اور پہنچتا وہاں تک، تاکہ کوئی انسان دنیا میں تجھ سے بے خبر نہ رہے. یہ آگ لگی تھی ان لوگوں کے اندر. تب یہ مسلم ورلڈ وجود میں آئی. خدا کے فضل سے میں اپنی ٹیم میں اس کی ایک جھلک پاتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں میری ٹیم والے دیوانے وار گھس جاتے ہیں لوگوں کے اندر اور ان کو پہنچاتے ہیں اللہ کا کلام. میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو پھر دعا کرتا رہتا ہوں. دیکھ کر کے دعائیں نکلتے ہیں کہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے. انہیں خود ہی پروگرام بناتے ہیں لوگ. اللہ کے فضل سے جو ہماری ٹیم ہے، ہم نے ان کو کوئی پروگرام نہیں دیا، ان کو خود ہی پروگرام بناتے ہیں، خود ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، خود ہی ٹیلی فون کے ذریعے آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں،
خود ہی پلاننگ کرتے ہیں, سب کچھ خود کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس زمانے میں پیش آئی. میرا اس میں کوئی حصہ نہیں, صرف یہ کہ میں دعا کرتا ہوں, دعا کے ذریعے سے میں ان کو ساتھ شریک رہتا ہوں. تو خلاصہ دیکھیے یہ ہے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, یہ زندگی غور کیجیے کہ زندگی کیسی عجیب چیز ہے. زندگی سادہ سی بات کی یہ میں گلاس اٹھاؤں اور یہ ڈھکن ہٹاؤں اور پانی پیوں, کوئی ہاتھی ہے کوئی شیر ایسا نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. نہ کوئی گلیکسی کر سکتی, نہ کوئی سولر سسٹم کر سکتا, نہ کوئی پلانٹ کر سکتا, نہ کوئی اسٹار کر سکتا, نہ کوئی اینیمل کر سکتا. یہ صرف انسان کر سکتا ہے ایسا. اور پھر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ پانی ہے. کل میں سوچ رہا تھا کہ 13 بلین سال پہلے کائنات یعنی وہ ہوا جو بگ بینگ ہوا, 13 بلین سال پہلے. یہ صرف انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ 13 بلین سال پہلے یہ واقعہ ہوا. اور اس کے جو ریپلس ہیں کائنات میں اس کا دریافت کر کے پتہ کیا. اس کو دیکھ کر ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا اٹ از لائک سینگ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. جو ریپلس ہیں اس کے بگ بینگ کے, جو لہریں ہیں اس کی, جب اس کا فوٹوگراف لیا خلائی دوربینوں سے تو ایک سائنٹسٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ اٹ از لائک سینگ دی ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. یہ انسان ہی کر سکتا ہے ایسا کہ 13 بلین سال تک وہ سوچ سکے. کون کر سکتا ہے ایسا؟ یعنی آپ اپنی سوچ کو 13 بلین سال تک پھیلا پاتے ہیں. کیسی عجیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو مائنڈ, کیسی صلاحیت. اب اگر انسان کا شکر کرے تو اسی کا نام محبت ہے. یعنی جب اس کو سوچیں آپ تو بے پناہ سمندر اونٹ پڑتا ہے محبت کا آپ کے سینے میں. خدا ہے تو نے کتنی بڑی دنیا صرف انسان کے لیے بنا دی. اس کے بعد سارے انسانوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الیست نفسن, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں انسان تو وہ بھی انسان. ایک یہودی کے لیے کہا تھا آپ نے ایسا. تو خدا کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان کے لیے بے پناہ خیرخواہی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ بے پناہ جذبے کے ساتھ دعوت کے دوڑ پڑتے ہیں. آپ کوئی انسان مرنے سے پہلے بے خبر نہ رہے, بے خبر نہ رہے. کوئی انسان جہنم کی آگ میں جلنے نہ پائے. یہ آپ کے ایمان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہچان ہے کہ آپ تڑپے کہ کوئی انسان جہنم میں جلنے نہ پائے. ہر انسان کو خدا کی رحمت ملے. جب گہری دریافت ہوتی ہے خدا کی, جب گہری ڈسکوری ہوتی ہے خدا کی, جب خدا گہرا ریلیشن ہوتا ہے, تب یہ سب ہوتا ہے. کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے بول دیا لا الہ الا اللہ اور اس پر جنت مل گئی. یہ کس قدر نادانی کی بات ہے. بے شمار لوگ یہی سمجھتے ہیں, بلکہ شاید سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. ایک چلا ہوا ہے جملہ, کلمہ گو کے لیے جنت ہے. یہ ایک جملہ چلا ہوا, سب لوگ یہی بولتے ہیں کلمہ گو کے لیے جنت ہے. یعنی جس نے کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو بس جنت میں چلا گیا. یہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے, یاد رکھیے. یہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے, یہ جنت کا انڈر اسٹیمیشن ہے.
یہ خدا کی پلاننگ کا انڈر اسٹیمیشن ہے, خدا کی تخلیق کا انڈر اسٹیمیشن ہے. ان باتوں پر بہت زیادہ سوچیے, کیونکہ سوچنے کا صرف بہت سے پہلے ہے, بہت کے بعد نہیں. میں روزانہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ابھی میری موت آ جائے تو اچانک میں سی پی ایس سے بھی کٹ جاؤں گا, گڈ ورڈ سے بھی کٹ جاؤں گا, اپنی فیملی سے بھی کٹ جاؤں گا, اپنی ٹیم سے کٹ جاؤں گا, یہ بھی اکیلا ہوں گا, میں بالکل اکیلا. اچانک پھر لوٹ نہیں سکتا میں. اگر میں چاہوں کہ دوبارہ لوٹ کر یہاں میں سی پی ایس میں آؤں, اپنی فیملی میں آؤں, اپنی ٹیم میں آؤں, تو نہ, امپاسبل ہوگا. مرتے ہی تعلق ختم, مرتے ہی کچھ بھی نہیں, ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ ہر چیز سے. اب کتنا رسک ہمارے سامنے, کتنا بڑا رسک ہے, کتنا بڑا رسک ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو, اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ جب آپ خدا کے یہاں پہنچے تو فرشتے گواہی دیں کہ یہ ہے وہ انسان جس نے اس دنیا میں خدا کو ایز اے گیور دریافت کیا تھا, خدا کی رحمتوں کو پایا تھا, خدا کو سچ مچ یاد کیا تھا, خدا کے کام کے لیے دوڑا تھا. بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس, بہت تھوڑا سا وقت ہے. تو دیکھیے, تو آپ کے سامنے بس 2 پوائنٹ فارمولہ ہے, معرفت اور دعوت. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے, یعنی اللہ کی معرفت اور بندوں کے لیے بندوں تک خدا کی دعوت پہنچانا. معرفت اور دعوت. معرفت کا مطلب ہے ریئلائزیشن, اور دعوت کا مطلب ہے خدا کا جو پریزرو ورڈ ہے اس کو انسانوں تک پہنچانا. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے ہمارا, معرفت اور دعوت. لیکن اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے, سب کچھ چھپا ہوا ہے. دعوت کیا چیز ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کرسچن لوگوں کے اندر بہت زبردست دعوت کا جذبہ ہوتا ہے, اور قرآن میں خود کہا گیا کہ تم کرسچن لوگوں کے ان کا اکنالج کیا گیا خدا کرسچن لوگوں کی اس بات کا. تو ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے ایڈوینچرس فار گاڈ. کتاب کا نام ہے ایڈوینچرس فار گاڈ. تو اس میں ایک قصہ ہے کہ کرسچن مشنری کے لوگوں نے ساؤتھ امریکہ جو بیکورڈ ہے, جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں, وہ نارتھ امریکہ ہوتا ہے, یو ایس اے اس کو ہم کہتے ہیں. اور ساؤتھ امریکہ جو ریلیٹیولی بیکورڈ ہے, تو وہاں جنگل بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ فلاں جنگل میں, غالباً پیرو کے جنگلوں میں, جہاں کے لوگ وحشی لوگ رہتے تھے, ابھی پریمیٹیو ٹائپ کے لوگ, وہاں پر کرسچینٹی کو پھیلائیں. تو ایک بھیجا گیا, ایک ٹیم بھیجی گئی وہاں کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں کیسے لوگ ہیں. تو ٹیم گئی, وہاں دیکھا تو وہاں نہ روڈ تھی, وہاں نہ الیکٹریسٹی تھی, نہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جنگلی انسان تھے بس. تو اس نے دیکھ کر آیا وہ جب وہاں سے, تو بتایا انہوں نے کہ وہاں پر جنگل ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں اور نیچا اونچا ہے, کوئی روڈ نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, اور اس طرح کی نگیٹو رپورٹنگ کر رہا تھا وہ آدمی. تو جس نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ چلا کر کہا کہ ارے بتاؤ کہ انسان بھی ہے وہاں پر, یہ سب جو تم بتا رہے ہو یہ بتاؤ کہ وہاں انسان بھی ہے کیا؟ تو اس نے کہا ہاں انسان بھی ہے وہاں پر. تو ان کا بس جب انسان ہے تو ہمیں وہاں جانا ہے, جب انسان ہے تو وہاں ہم کو جانا ہے. تو جب وہ ٹیم وہاں گئی, اور ظاہر ہے کہ ان کی لینگویج جو ہے جنگلی لینگویج تھی ان کی, ان کی لینگویج دوسری تھی.
تو شروع میں انہیں ان کی لینگویج بگ بگ جھکنے لگتی تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. دھیرے دھیرے انہوں نے ان کی زبان کو سیکھا, اور کیسے کیسی مصیبتوں پہ رہے ہو گے وہاں, نہ گھر ہے, نہ روڈ ہے, نہ کچھ ہے, بیماریاں ہیں, کن مصیبتوں سے رہے ہو گے, اور پھر ان کی زبان سیکھی, اور زبان سیکھ کر اس کا وہ بنایا, اس کی گرامر بنائی, اس کا الفابیٹ بنایا, یہاں تک کہ اس میں بائبل کو چھاپا انہوں نے ان کی زبان میں. تو کہا جاتا ہے کہ اب وہاں پر روڈ بھی ہے, وہاں پر ہاسپٹل ہے, اسکولس ہے وغیرہ ہے, اب ڈیولپ جگہ ہو گئی ہے وہ. یہ ہے دعوت کا مشنری, اس کو مشنری اسپرٹ. کرسچن لوگوں کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں دعوت کو ایک نیا روپ دیا ہے, یعنی آرگنائزڈ مشنری ورک, آرگنائزڈ دعوت. میں مسلمان غالباً کبھی بھی آرگنائز ورک نہیں کر سکے دعوت کا. مسلمانوں نے بہت محنت کی, لیکن جس کو کہتے ہیں آرگنائز دعوی ورک, وہ صرف کرسچن نے کیا ہے, اور آج وہ کر رہے ہیں. چونکہ ان کا مذہب ایسا ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے میں ایک پتہ لندن گیا تو وہاں میں نے ایک پڑھا لکھا ایک انگریز تھا, اس سے پوچھا میں نے, تو دیکھا ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں, بڑے ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کرسچن مذہب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی, خدا کو بتاتے ہیں ٹرینٹی کے روپ میں. تو ٹرینٹی کا مطلب ہوتا ہے 3 in 1 1 in 3, یعنی خدا 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے. تو کہا یہ کون سا میتھمیٹکس ہے, یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایسی اٹونمنٹ کا جو عقیدہ ہے, گناہ میں نے کیا, حضرت مسیح اسے کفارہ بن گئے, یہ سب ارریشنل عقیدے ہیں. اس وجہ سے ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی, اگرچہ ابھی بھی ساری دنیا میں کرسچن کی گنتی زیادہ ہے, مسلمان سے زیادہ ہے. کسی مذہب سے سب زیادہ جن کی گنتی ہے وہ کرسچنس ہیں, کیونکہ بے پناہ کوشش وہ کرتے ہیں. آج جو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اسلامی لٹریچر, تو بہت پہلے جب میں نوجوانی کی عمر میں تھا, آزادی سے پہلے کی بات ہے, ایک پر تو گیا میں ساؤتھ, تو ٹرین سے اترا, اور ٹرین سے اتر کر کے میں جانے لگا وہاں پر جو ٹاؤن تھا, وہ کہیں جانا تھا مجھ کو. تو روڈ پر میں پیدل چل رہا تھا, تو ایک کرسچن بھی میرے ساتھ ہو گیا. ہم 2 آدمی باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے. تو ایک جگہ آئی جہاں کہ اسے ادھر مڑنا تھا, مجھے ادھر مڑنا تھا. میرے پاس ایک ایڈریس تھا, اس ایڈریس پہ جانا تھا مجھ کو. تو جب میں الگ ہونے لگا اس سے, تو اس نے مجھے بہت ہی بیوٹیفل چھپا ہوا ایک وہ دیا, پیمفلیٹ, ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ اس پہ لکھا ہوا تھا اوہایو, وہ امریکہ کا چھپا ہوا تھا, OHIO, اوہایو کا چھپا ہوا تھا. وہ ایک فولڈر تھا, وہ بہت ہی بیوٹیفل. تب سے میرے مائنڈ میں تھا کہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کوئی ملاقات کسی سے ہو تو آپ اس کو ایک فولڈر دے دیجیے, ایک پیمفلیٹ دے دیجیے. آپ سے 1 منٹ کی کوئی ملاقات ہو تب بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو. اب خدا کے فضل سے ہمارے ایسی چیزیں بنی ہیں, لیکن یہ وہاں جو دیکھا تھا ہم نے بہت پہلے کی بات ہے. تو کس طرح سے وہ لوگ آرگنائزڈ وے میں کام کرتے ہیں. ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سے, بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں ان سے. تو دعوت کا کام ہم کو یعنی آج کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق کرنا ہے. آج کا جو اسٹینڈرڈ ہے, سب اسٹینڈرڈ طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو دنیا میں اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گا. ہر لحاظ سے اس کا اسٹینڈرڈ اونچا ہونا چاہیے. نہیں, اس کا ایڈیم, اس کی لینگویج, اس کی چھپائی, اس کی بائنڈنگ, یہاں تک کہ آپ کی بول بات, آپ جب پیش کریں اس کو لٹریچر, اس وقت بھی. جیسے میں ابھی گیا تھا پولینڈ,
تو ایک قصہ میں عرض کروں، حال میں ہمارے انڈیا کی میڈیا میں آیا تھا کہ کچھ وی آئی پیز جو سفر کر رہے تھے تو ان کو اسکرین کی گئی اس کو ایئرپورٹ پر. ایک الگ کیبن ہوتا ہے، وہاں جا کر اس کو جانچتے ہیں. تو بڑا شور غل مچا تھا ہماری میڈیا میں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے ساتھ گستاخی کی گئی، ان کو یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. تو ایسے لوگ دعوتی کام کیا کریں گے؟ اور دونوں مسلم تھے، وہ وی آئی پی، دونوں وی آئی پی مسلم تھے. وہ دو صحابہ نے قصہ یہ ہے. تو دعوتی کام کیا کریں گے؟ میرے ساتھ صاحب وہ خدا کے فضل سے تو مجھ کو انہوں نے کہا کہ ادھر آپ آئیے. ایک پولیس کا آدمی تھا، ایک کیبن تھا، وہاں لے گیا مجھ کو. جاتے آتے دونوں بار تو ان کے ساتھ ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے جانچتے ہیں وہ ادھر ادھر کر کے. تو مجھے دیکھنے لگا تو میں نے خود ہی اپنا جوتا اتار دیا کہ اس کو بھی دیکھ لیجیے. بالکل نارمل طریقے سے، بالکل نارمل طریقے سے. تو جب میں کیبن سے باہر آنے لگا تو اس نے کہا کہ تھینک یو. ہمارے ساتھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھیوں کی اسکرین نہیں کی گئی، میری اسکرین کی گئی. تو جلدی سے ہمارے ساتھیوں نے ان کو کتاب دے دی، اسلامی لٹریچر، قرآن کے ٹرانسلیشن، بڑے شوق سے لے لی. اب بتائیے کہ اگر آپ اس پہ غصہ ہو تو آپ کیا دعوتی کام کیا کریں گے؟ کیا دعوتی کام کریں گے آپ؟ میں نے بالکل نارمل طریقے سے اس کو لیا، مجھے کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے بھی تھینک یو کہا اس کو. تو اب اس کے اندر ایک صاف وہ آ گیا، وہ اس کے دل میں ایک صاف کارڈر آ گیا میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے. تو جب میرے ساتھیوں نے دیا ان کو وہ کتاب، مجھے یقین ہے کہ ضرور پڑھے گا وہ، اس کو ضرور اس کو پڑھے گا. تو دعوت کے لیے آپ کے اندر دعوت کا جو ایٹیکیٹ ہے، اس کے آداب وہ بھی آنے چاہیے. دل میں بے پناہ محبت ہو انسان کے ساتھ، بات کرنے کا انداز وہ ہو جو آج جس طرح بات کی جاتی ہے. آپ کی زبان جو ہے، آج کا جو ایڈیم ہے وہ ہو. آپ کتابیں آج کے لحاظ سے ہوں، اس اسٹینڈرڈ کے ہو جو آج کا اسٹینڈرڈ ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں جو اس زمانے میں سب سے بڑا کام ہے، یعنی دعوت کا کام. اور اس میں آپ اور زیادہ توجہ کے ساتھ کیجیے، اپنی ساری انرجی اس میں لگائیے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. یہی وہ کام ہے جو آخرت میں سب سے زیادہ آپ کو خدا کی بلیسنگ کا مستحق بنائے گا. کیونکہ قرآن میں ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے، یعنی اس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کام بتایا ہے، دعوت کے کام کو اپنا کام بتایا ہے. یہ انوکھی بات ہے. کوئی دوسرا کام ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ میرا کام ہے سوائے دعوت کے کام کے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو اس کام کی توفیق دے جو آخرت میں ہم کو خدا کی رحمت کا مستحق بنانے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.